إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ محترم حضرات، دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، چھوٹے بچوں، اللہ تبارک و تعالی نے یہ جمعے کا خطبہ بہت ہی نعمت کے طور پر ہمیں دیا ہے کہ جس میں ہم سارے شریک ہیں۔ چھٹی کا موقع ہے، بہت سارے یہاں موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کا شکر و احسان ہے جس نے ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا، اور تمام تعریف، توصیف، تحمید اسی کے لیے خاص ہے جو ہم تمام کا خالق ہے، مالک ہے۔ اور درود و سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں بے شمار نازل ہوں صحابہ پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، اور ان تمام لوگوں پر جنہوں نے اسلام کی خدمت کی اور صحیح عقیدے پر چلنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ بزرگوں، دوستو، عزیزو، میں نے آپ کے سامنے سورۃ آل عمران آیت نمبر 216 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ آج کے اس جمعے کے خطبے میں کچھ باتیں یہ خاص ناحیے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے زاویے سے صحابہ کی تربیت کی کہ ہر معاملے میں اچھی طرح سے سوچا جائے، معاملہ کیسا بھی ہو، یعنی جسے ہم کہتے ہیں التفاؤل، یعنی ہر معاملے میں اچھی نگاہ سے دیکھنا، معاملے کو اچھی شکل میں دیکھنا۔ جیسے عربی میں کہتے ہیں تشاؤم، تفاؤل۔ تشاؤم کہتے ہیں نحوست، کسی چیز کو برا سمجھنا، دن کو، زمانے کو، کسی آدمی کو، کسی وقت کو برا سمجھنا، جس کو منع کیا گیا، کہا کہ جو شخص کسی چیز سے بدفعلی لے وہ ہم میں سے نہیں ہے، لیکن وَيُعْجِبُنِ الْفَعْلُ، لیکن مجھے تفاؤل پسند ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی۔ اسی کی متعلق کچھ باتیں ہم آج جمعے کے اس خطبے میں سمجھنے اور سننے کی کوشش کریں گے، کیونکہ آج کے زمانے کے حالات مسلمانوں کے ایسے ہیں، ہر قدم پر ان کو خوف، ڈر دامنگیر ہے۔ وہ ڈرتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوگا، مسلمانوں کا انجام کیا ہوگا، مسلمانوں کے ساتھ کیسے مشکلات پیش آئیں گے۔ لیکن میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر معاملے میں اس بات کا سبق دیا ہے کہ ہم اچھی نگاہ سے اسے دیکھیں، اس کی اچھی تصویر ہم لوگوں کے سامنے پیش کریں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں کہا، اس آیت میں کہا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کو فرض کیا۔ بہت ممکن ہے کہ تم سوچو کہ یہ ہمارے لیے اچھی چیز نہیں ہے، لیکن یہ چیز تمہارے لیے اچھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ بندوں کے لیے کیا چیزیں اچھی ہیں۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، کسی چیز کو تم پسند کرو لیکن وہ تمہارے لیے اچھی نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کون سی چیز اچھی ہے، کون سی چیز بندوں کے لیے مناسب نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ مقدسہ میں ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں، فی ظل الکعبہ، جیسے حدیث کے الفاظ آتے ہیں۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ الا تستنصر لنا، الا تدعو اللہ لنا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کیا آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد نہیں چاہتے ہیں؟ کیا آپ اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کی مدد کرے؟ آج جیسے کچھ ساری دنیا میں جو حالتیں ہیں، صرف ہمارے ملک کی بات نہیں، ساری دنیا کی بات ہے. ساری دنیا میں مسلمان پریشان ہیں، جیسے آپ جانتے ہیں اور اچھی طرح میں بھی جانتا ہوں. لیکن یہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صحابی نے مکے میں جو لوگ ستائے جاتے تھے، ایک طرف آل یاسر کے خاندان والے، اور دوسری طرف اور خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ، اور بلال اور صہیب اور سلمان الفارسی، یہ مجبور مسلمان جو ستائے جاتے تھے، اس کی شکایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دی. کہا الا تستنصر لنا، اے اللہ کے نبی، کیا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا نہیں کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد کرے؟ کیا آپ اللہ سے دعا نہیں کرتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہٹ کر بیٹھ گئے. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو الفاظ ہیں، کہا واللہ لیتم، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کو غالب کر کے رہے گا. یہی پیغام آج کے ہر مسلمان کے لیے ہے، ہر بچے کے لیے ہے، ہر نوجوان کے لیے ہے. آپ مسلمان ہیں، میں مسلمان ہوں، خدا را آپ کے دل کے کسی خانے میں، دماغ میں کہیں یہ بات پیش نہ آئے کہ ہم مغلوب ہیں، ہم کمزور ہیں. نہیں، قسم خدا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ. ہمارا یہ قول ہے، ہم نے یہ چیزیں لکھ دی ہیں کہ ہمارے رسول، ہمارا دین زمین پر غالب آ کر رہے گا. مسلمان زمین پر غلبہ پا کر رہیں گے. مسلمانوں کو کوئی طاقت مغلوب نہیں کر سکتی. اور ظاہر میں جو چیزیں نظر آتی ہیں وہ ساری کی ساری وقتی چیزیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کو غلبہ دے کر رہے گا. مکے کے اس ماحول میں، ایسا ماحول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ مارے جا رہے ہیں اور ان کو ستونوں سے باندھ کر پیٹا جا رہا ہے، اور کچھ صحابہ ہیں مکہ چھوڑ کر ہجرت کر کے ابھی سینا کی طرف جا رہے ہیں. آپ کی بیٹی خود ہجرت کر رہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں الم نشرح لک صدرک. کیا بات ہے! اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے لوگ ستائے جا رہے ہیں اور ان کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تسلی دیتے ہوئے کہہ رہا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک. دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، ہمیشہ اس بات کی کوشش کریں ہم اپنی بیماری میں اپنی صحت کو تلاش کریں، اپنی غربت میں اپنی تونگری مالداری کو تلاش کریں، اپنی مصیبتوں میں، اپنے رنج و غم میں سکھ دکھ کو تلاش کریں. یہی مومن کی شان ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سبق مسلمانوں کو دیا کہ کبھی بھی مایوس نہ ہوں، جیسے انبیاء کرام مایوس نہیں ہوتے تھے. ہم آپ کو مثالیں بتائیں گے. اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کہا حتی یسیر الراکب من صنعاء الى حضرموت لا یخاف احد الا اللہ. کہا کہ ایسا اللہ تبارک و تعالی امن لائے گا، ایسا دین کا بول بالا ہوگا کہ ایک آدمی صنعاء سے حضرموت تک سفر کرے گا، وہ کسی سے نہیں ڈرے گا. آج مسلمانوں کو ڈر ہے، یقیناً. آج اکیلا مسلمان سفر کرنے لگتا ہے تو ڈرنے لگتا ہے. آج مسلمانوں کی یہ حالت ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں. اس زمانے میں کہا کہ نہیں، مت ڈرو، من صنعاء الی حضرموت. ایسا زمانہ آئے گا کہ ایک مسلمان سفر کرے گا، اسے کسی کا ڈر نہیں ہوگا. آپ کو اس بات کی سچائی پر یقین ہونا چاہیے. مجھے یقین ہے، اس لیے کہ کہنے والا وہ ہے ومن اصدق من اللہ قیلا. اس سے سچا کوئی نہیں ہو سکتا. ساتوں آسمان و زمین کا رب یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں کسی کا خوف ہونا نہیں چاہیے. حسن الظن باللہ، اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی تربیت کرتے تھے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی عبداللہ ایک صحابی ہیں، اور ان کا لقب تھا گدھا، حمار. اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اپنی پیاری پیاری باتوں سے اور اپنی حرکتوں سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے تھے، مسکرا دیتے تھے. ویسے کچھ وہ حرکتیں باتیں کرتے تھے اور صحابی ہیں، لیکن ابتدائی اسلام کا زمانہ ہے، ان کو شراب پینے کی عادت تھی. شراب میں کوڑے لگائے جاتے تھے. کئی بار کوڑے لگائے گئے تو ایک صحابی نے کہا کہ ارے ان پر لعنت ہو، کتنی بار سزا ہوتی ہے، کتنی بار پیتے ہیں. جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے تعلق سے کیا کہا لا تلعنوا،
لا تلعنوا فواللہ ما علمت انہ یحب اللہ ورسولہ. اے میرے صحابہ، ان کو لعنت مت کرو، ان کے اوپر لعنت کرو، لعنت مت کرو، انہ یحب اللہ ورسولہ، اس لیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں. دوستو، میری ماں اور بہنوں، دو باتیں ہیں. ایک وہ صحابی ہیں جو شراب پیتے ہیں، دوسری طرف ان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، جو سچی محبت ہے. دعوے نہیں جیسے آج کل کے لوگ دعوے کرتے ہیں، چوم لیا، ہاتھ چوم لیا، پیر چوم لیا، دعویٰ کر لیا. کہا کہ نہیں، صحابہ کرام ایسے نہیں تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محبت کو دیکھا قطع نظر اس شراب کی عادت سے. اگر کوئی فاسق مسلمان ہے، کوئی دین سے دور مسلمان ہے، تو ایسا نہیں ہو کہ ہم ان کو سارے جہنم بھیج دیں، یہ جہنمی، وہ جہنمی، وہ جہنمی، جنت میری جیب میں ہے. کہا کہ نہیں، لوگوں کو اس زاویے سے دیکھو، بھٹکے ہوئے نوجوانوں کو، جو لوگ دین سے دور ہیں، ان کو دین سے قریب کرنے کی کوشش کرو، اور یہی تربیت اپناؤ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لا تلعنوا. ایسے لوگوں کو دین سے دور مت کرو، اپنی باتوں سے، اپنے فتووں سے، اور اپنے ایسے ان کے تبصروں سے نوجوان نسل کو دین سے دور مت کرو، اس لیے کہ یہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لا تلعنوا فإنه يحب الله ورسوله، اس لیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، اذا قال الرجل هلك الناس فهو اهلكهم. بہت سارے لوگ ہیں، لوگوں کو خامخواہ ڈراتے ہیں، ادھر اتنے لوگ مر گئے، ادھر اتنے لوگ مر گئے، یہ چیز تباہ ہو گئی، وہ چیز مشکل میں پڑ گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اذا قال الرجل هلك الناس، جب آدمی یہ کہتا ہے کہ لوگ ہلاک و برباد ہو گئے، فهو اهلكهم، ان کی ہلاکت کا سب سے زیادہ سبب وہ بنتا ہے. اسی لیے لوگوں کو ہمیشہ مثبت انداز میں، پازیٹیو انداز میں لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرو، سوچنے کی کوشش کرو. منفی انداز، منفی رویہ، غلط رویہ اس کے ساتھ لوگوں کو پیش نہ ہو. ہمیشہ اچھا سوچا کرو، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. جیسے آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ویسے صبر کرو جیسے پہلے کے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا. حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹے کو جدا ہوئے 40 سال کا عرصہ ہو گیا. بیٹے کو جدا ہوئے 40 سال کا عرصہ ہو گیا. یوسف علیہ السلام جدا ہو گئے، لوگ گئے کنویں میں ڈال دیا، کہیں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو نہیں پتا. پھر اور ایک بیٹا بنیامین بھی بچھڑ گئے، لیکن امید کی کرن دل سے ختم نہیں ہوئی، اللہ پر بھروسہ ختم نہیں ہوا. یہ پیغام ہے ہر اس آدمی کے لیے جو بیمار ہو. کہا کہ بیماری دینے والا بیماری لینا بھی جانتا ہے، آپ کے صبر کو بھی آزماتا ہے، اور آپ کو جس نے غریب کیا وہ آپ کو تونگر کرنا بھی جانتا ہے. اس لیے کہ مقالید السماوات والارض، آسمان و زمین کے خزانوں کا مالک وہ ہے. 40 سال کے بعد بھی حضرت یعقوب علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، قال بل سولت لكم انفسكم امری، کہا قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جمیل. اور پھر آخر وہ کہتے ہیں، عسى الله ان ياتيني بهم جميعا. اور اپنے بیٹوں سے کہا، یا بنی اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله. اے بیٹو جاؤ ڈھونڈو یوسف کہاں ہیں. 40 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد بھی انہیں یقین ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت پر انہیں یقین ہے. آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد پر یقین رکھے اور انبیاء کے اسوے کو اپنائے. کہا کہ وہ ہر چیز میں ویسے ہی سوچا کرتے تھے. اور آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کا سفر کر رہے ہیں، مکے سے رات کے وقت میں نکلے ہیں، اور مکے والوں نے اعلان کر دیا ہے کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کو جو لائیں گے انہیں سرخ اونٹ دیے جائیں گے. اور پیچھا کرنے والوں میں سراخہ ہیں، سراخہ بن مالک. پیچھا کرتے کرتے قریب پہنچ گئے. یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، پیچھے سراخہ ہیں، ہم پکڑے گئے. تو جب بہت ساری تفصیل ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے سراخہ، وہ دن کیا اچھا دن ہوگا جب کسرا کے کنگن سونے کے تمہیں پہنائے جائیں گے.
کسرا کو بڑا سراقہ بن مالک کو بڑا تعجب ہوا، بولا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر رہے ہیں، پریشانی کے عالم ہیں اور خود پریشان ہیں، اور مجھے خوشخبری دے رہے ہیں کہ کسرا کے خزانے کے کنگن میرے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے۔ بڑی تعجب سے انہوں نے کہا کسرا بن ہرمز، کسرا ہرمز، کیا ہرمز وہ کسرا کی آپ بات کر رہے ہیں جو اتنا بڑا بادشاہ ہے، کیا اس کا خزانہ آپ مسلمان فتح کر لیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں بالکل ایک دن آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اور وہاں کے خزانے فتح ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو عمر بن خطاب نے یاد کیا اور سراقہ بن مالک کو بلایا گیا جو بہت بوڑھے ہو گئے تھے، اور ان کو وہ سونے کے کنگن پہنائے گئے کہ دیکھو یہ اللہ کے نبی کا وعدہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو عزیزو، ہمارا اسلام یہی کہتا ہے کہ ہم چاہے وہ مسلمان بچہ ہو، نوجوان ہو، بوڑھا ہو، حالات سے کبھی سمجھوتا نہ کرے۔ حالات اپنی جگہ ہیں، لیکن اسلام نے ہماری جو تربیت کی ہے وہ تربیت ہماری اپنی جگہ ہے، ہمارا عقیدہ اپنی جگہ ہے، اور ہمارا عقیدہ تو یہی ہمیں سکھاتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، آپ ہی سر بلند ہیں۔ دنیا کے کیسے بھی حالات پیدا ہو جائیں لیکن ہم ہی دنیا میں سر بلند ہیں، ہم کم ہمت ہونے والے نہیں ہیں، ہم ہمت ہارنے والے نہیں ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت ہمارے ساتھ ہے۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غار میں چھپ گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی دیکھیے کفار یہاں تک پہنچ گئے ہیں، لو ابصر احدکم تحت قدمے، اگر کوئی اپنے پیروں کے نیچے دیکھ لے گا تو ہم پکڑے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر کیا بات کرتے ہو، ہم دو ہیں لیکن ہمارے ساتھ ہمارا تیسرا اللہ ہے، تمہارا کیا گمان ہے ان دو کے بارے میں جن کے ساتھ ان کا تیسرا اللہ ہو۔ اللہ دیکھیے کیسی نا امیدی کی حالت میں، کیسے حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو یہی پیغام دیا کہ آپ مثبت انداز میں سوچیں، پازیٹیو انداز میں سوچیں، کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی، اور صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی یہی بات تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں سے صلح کر لی، کافروں سے صلح کر لی۔ صلح بات تھی کہ یہاں سے کوئی مسلمان ہو کر مکے سے مدینہ آ جائے گا تو مدینے کے لوگ واپس کر دیں گے، اور ایسے بہت ساری باتوں پر صلح ہوئی جو صحابہ کو اس پر، صحابہ میں خاص کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس بات پر راضی نہیں تھے، اور وہ کہہ رہے تھے السنا علی حق وہم علی باطل، اے اللہ کے نبی آپ ان باتوں پر صلح کر رہے ہیں، ہم تو حق پر ہیں وہ تو باطل ہیں۔ الیس قتلانا فی الجنہ وقتلاہم فی النار، ہمارے قتل ہونے والے جنت میں جائیں گے اور کافروں کے قتل ہونے والے جہنم میں جائیں گے۔ ہر بات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے بلا بلا، ابو بکر اے عمر تمہاری بات صحیح ہے، اے عمر تمہاری بات صحیح ہے، ففیما نعطی الدنیۃ فی دیننا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات یہ ہے تو ہم نیچے ہو کر اور ہم ان کے سامنے مجبور ہو کر صلح کیوں کریں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی جنگ ہو جائے، کوئی فیصلہ ہو جائے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی بات کہا، کہتے ہیں یا بن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے عمر میں اللہ کا رسول ہوں، وَلَن يُضَيِّعَنَ اللَّهُ أَبَدًا وَلَن يُضَيِّعَنِ اللَّهُ أَبَدًا، اے عمر میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ضائع نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ تو مسلمانوں کیا ہم سمجھیں کہ اللہ ہم کو ضائع کر دے گا؟ اللہ تعالیٰ ہم کو ضائع کر دے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری تربیت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری نگہداشت کی حفاظت لی، ان اللہ معنا، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو ضائع کیسے کرے گا؟ ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ اپنے آپ کو بلند کریں اور اپنے آپ کو اس بات کا مستحق سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت ہمارے ساتھ ہے۔ اور آپ دیکھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت کی، سامنے جنگ ہو رہی ہے، گردنیں کٹ رہی ہیں اور ہاتھ کٹ کٹ کر نیچے گر رہے ہیں، عمیر بن حمام
صحابی عبیر بن حمام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے سنتے ہیں وجنت عرضها السماوات والارض، ایک ایسی جنت کی طرف جاؤ جس کی لمبائی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ صحابی رسول کہتے ہیں عرضها السماوات والارض، اے اللہ کے نبی ایسی جنت ہے آسمان و زمین کے برابر چوڑائی لمبائی میں جنت اتنی بڑی ہے؟ کہا کہ ہاں، کہا بخن بخن، ارے کیا خوب ہے اگر وہ جنت مجھے مل جائے، اور کھاتے ہوئے کھجورے پھینک کر اور وہاں جنگ میں کود پڑتے ہیں، شہادت کا مرتبہ حاصل کرتے ہیں۔ دیکھنے والی آنکھیں وہاں گردنیں کٹتی دیکھتی تھیں اور ہاتھ کٹتے دکھتے تھے، لیکن وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت دکھائی دے رہی تھی، اور ایسی جنت، جنت الفردوس، ایسی بڑی جنت جس کی لمبائی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر تھی۔ دوستو عزیزو، ہم ہرگز اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، اور ہم جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مثالیں پیش کی، ابو ایوب الانصاری 90 سال ان کی عمر ہے، 90 ایئرس، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا، کہا کہ اللہ کے راستے میں نکل پڑو جیسے کچھ بھی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسطنطنیہ کے بارے میں بشارت سنائی اور وہاں کے قائد کے بارے میں بشارت سنائی، استنبول، ترکی میں جو استنبول ہے، کہ وہاں کی بشارتیں حدیثوں میں لمبی تفصیل ہے بتائی گئی، لیکن صحابہ اس بشارت کو پانے کے لیے تیار رہتے تھے۔ 90 سال کی عمر میں ہجرت کے جہاد کے لیے نکل پڑے۔ کتنی عمر ہے؟ 90 سال۔ 9 سال کی عمر میں تو کچھ لوگ بوڑھے لگتے ہیں، یا 19 سال کی عمر میں تو اور بھی بوڑھے لگتے ہیں، لیکن یہ صحابہ کی جانفشانی دیکھیے، ان کا جوش اور جذبہ اور ولولہ دیکھیے کہ 90 سال کی عمر میں قسطنطنیہ کی دیوار کے نیچے مدفون ہوتے ہیں انتقال کر کے، اور اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی راستے میں ان کو شہادت کی موت دیتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ آدمی عزم سے کام لے، کسی بھی وقت اپنے دل میں کمزوری محسوس نہ کرے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ آپ کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہتے ہیں لا یخلف المیعاد، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ اور ایک مثال آپ سنیے، عمرو بن الجموح لنگڑے صحابی ہیں، 4 بیٹے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ جنگوں میں شامل رہتے ہیں، جنگ میں شریک ہوتے ہیں، لیکن اس لنگڑے صحابی کی خواہش ہے کہ میں بھی جنگ میں شریک ہوں۔ کہتے ہیں واللہ انی لارجو ان اطع بعرجتی هذه الجنہ، وہ لنگڑے صحابی کہتے ہیں قسم خدا کی میری خواہش ہے کہ میں اس لنگڑے پیر سے جنت میں لگڑ کر چلوں۔ بیٹے کہتے ہیں ابا ہم 4 بیٹے آپ کے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جنگ سے معذور قرار دیا، لیس علی الاعمى حرج، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اندھے کے لیے، لنگڑے کے لیے جنگ میں شریک نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھیے اے اللہ کے نبی، میری خواہش شہید پانے کی ہے، شہادت کا مرتبہ پانے کی ہے، جنت میں اس لنگڑے پیر سے چلنے کی ہے، لیکن میرے بچے مجھے جانے نہیں دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما علیکم ان تدعوه لعل اللہ یرزقہ الشہادہ، بچوں سے کہا کہ ارے چھوڑ دو نا، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شہادت کی موت دے دے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شہادت کی موت دے دی، شہادت کی موت دے دی۔ دوستو عزیزو، یہ صحابہ کرام ہیں، ہر معاملے میں ایک اچھے ایسے نگاہ سے دیکھتے تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا، اور ہمیشہ اچھے انداز میں سوچتے تھے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچھے نام سے شگون لیتے تھے، کوئی اچھا نام، جیسے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند تھا کہ وہ سنے یا راشد یا نجیح، اچھے نام راشد، نجیح، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سننا پسند کرتے تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر سہیل بن عمرو، وہ کافروں کے سردار ہیں، جب وہ صلح کے لیے آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سہل لکم من امرکم، سہیل آ گئے، اب تمہارا معاملہ سہل ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا۔
یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچھے نام سے شگون لیتے تھے، اچھے آدمی سے شگون لیتے تھے، حالات جیسے بھی ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچھے طریقے سے سوچتے تھے اور لوگوں سے بھی یہی طریقہ سوچنے کو کہا۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچھا فال لیتے تھے، وکان یعجبہ الاسم الحسن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا نام پسند تھا۔ دوستو عزیزو، زندگی کے معاملے میں ہم اسی کو اختیار کریں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آدمی جب کوئی بری چیز دیکھ لیتا ہے، بری حالت آ جاتی ہے، تو طبیعت میں کچھ عجیب قسم کی یہ ہو جاتا ہے کہ اس وجہ سے ایسا ہوا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس وقت آدمی دعا کر لے، اللہم لا یأتی الحسنات الا انت ولا يدفع السیئات الا انت ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ اے اللہ، جو بھی بھلائی آتی ہے وہ تیرے ہی طرف سے آتی ہے، تیرے ہی طرف سے آتی ہے۔ ولا يدفع السیئات الا انت، اور برائیوں کو دور کرنے والا تو ہی ہے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ، اور بس آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے، اس کی نصرت سے ہی کسی چیز پر قادر ہو سکتا ہے۔ تو آدمی ہمیشہ اس بات کا خیال رکھے۔ خاص کر میں اپنے دوستوں سے، اپنی ماں اور بہنوں سے کہوں گا کہ جو فضیلتیں، جو چیزیں اللہ اور اس کے رسول نے بتائی ہیں اس کو اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ اس کی فضیلتوں کو، خاص کر جو دعائیں بتلائی گئی ہیں، جس میں اسم اعظم کہا کہ اسم اعظم کے سہارے جو بھی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرے گا۔ اسم اعظم کے معنی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا نام، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری برکتیں رکھی ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، قرآن میں 3 جگہ اللہ تعالیٰ نے اسے بیان کیا۔ ایک آیت الکرسی میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، دوسرا سورۃ آل عمران کی دوسری آیت میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور تیسرا سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 111 میں وعنت الوجوہ للحی القیوم فقد خاب من حمل ظلما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن مجید کی یہ تینوں آیتیں جو اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کو لی ہوئی ہیں، کہا کہ آدمی اس نام کا حوالہ دے کر دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو بہت جلد قبول کرتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ایک تو حی ہے، ایک تو قیوم ہے، ایک تو اللہ ہے، یہ تینوں نام اس میں ہیں۔ اس نام کو لے کر بار بار دعا کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حالتوں کو ضرور بدلے گا۔ اور ہر کام میں اچھی نگاہ سے سوچنے کا جو فائدہ ہوتا ہے، کہا کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بھلائی عطا کرتے ہیں، انسان خیر کی طرف آگے بڑھتا ہے اور انسان ہمیشہ صحت مند رہتا ہے۔ ہر کام آپ اچھی نگاہ سے دیکھیں گے اور سمجھیں گے کہ بیماری اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس میرے لیے خیر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیماری دی ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اسے شفایا بھی دے گا، اس میں آپ کو خیر عطا کرے گا۔ غربت اور ساری چیزیں ایسی ہیں، اگر کوئی لاولد ہے تو اللہ سے دعا کرے، اور لیکن سوچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند ہے، لیکن میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو انبیاء نے دعائیں کی اولاد کے لیے، اللہ تعالیٰ اسے اولاد سے نوازے گا۔ ساری چیزیں آدمی اچھے طریقے سے سوچنے کی کوشش کرے، جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الفعل کا نام دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے ہمارے حالتیں ہیں ان حالتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اچھائی سے بدل دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شفایابی عطا فرمائے، شفائے کلیہ عطا فرمائے۔ ہم تمام کے جو مرحومین ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے جو غریب ہیں، غربت کا شکار ہیں، انہیں تونگری مالداری عطا فرمائے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک کریم والرؤوف الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن خير الأمور
الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأولى وعز وجل وأتم وأهم وأكبر.